إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورہ نحل آیت نمبر 15 سے ہم پڑھیں گے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اسی نے گاڑ دی اس زمین میں پہاڑ۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اس رب نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے، جانور بنائے، تمہارے لیے سورج مسخر کیا، چاند ستارے، اور اب کیا ہے القا فی الارض، اس زمین میں اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ان تمید بکم، کہ وہ ہلنے نہ لگ جائے، کہ زمین ہلے نہ۔ اس پانی پر زمین کو ٹھہرایا، کتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے اللہ کی، اس پانی پر زمین کو ٹھہرا دیا اور ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ وَأَنْهَارًا، اور پھر اس زمین میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں، وَسُبُلًا، اور راستے بنا دیے اس زمین پر، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رہ پا سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا سکو۔ وعلامات، اور راستوں کے نشانات، علامات نشانات بنائے تمہارے لیے، اور یہ نشانات آسمان میں بھی ہیں پہلے دور میں، بلکہ آج بھی سمندر میں جو بحری جہاز لے کر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں، اور جنگلات میں پہلے دور میں جو راتوں کو سفر کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے اپنا رخ کا متعین کرتے تھے، کس سمت ہم نے جانا ہے، اور زمین پر بھی نشانات بنا دیے تاکہ تم اپنا راستہ معلوم کر سکو۔ افمن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، وہ اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے اللہ نے شروع کیا، جانوروں سے، جانور، ان کا گوشت، ان کے فائدے، پھر زمین، آسمان، پھر سورج، چاند، ستارے، پھر سمندر، ان کے اندر جو ہے کتنے ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، تمہارے لیے زیورات، اور پھر گوشت، ساری چیزیں، یہ ساری اللہ فرماتے کس نے بنائی ہیں؟ وہ رب جو اس پوری کائنات کو مسخر کرنے والا، سمندروں کو چلانے والا، سورج چاند جس کے حکم سے چل رہے ہیں، وہ ایک طرف، اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں بنایا اس کو اللہ کے برابر کا کر دیا کہ اللہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سنتا ہے۔ جب ہمیں مشکل وقت آتا ہے تو اللہ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہیں، اور فلاں بھی ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ یہی ہوتا ہے نا شرک، اللہ کی صفات غیروں کو دے دی تم نے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ذات جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس کو تم نے اس کے برابر کر دی جس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ افلا تذکرون، عقل نہیں تمہارے پاس، نئی نصیحت حاصل کرتے کہ یہ ساری قوتوں قدرتوں کا مالک تو وہ ہے نا، جانتا تو وہ ہے جس نے دل بنایا ہے کہ دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں، جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے ایک ایک انگ سے واقف تو وہ ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اس پوری کائنات کا کنٹرول تو اسی کے ہاتھ میں ہے، جس نے بنایا ہے سورج کو، سورج تو اس کے حکم سے آتا ہے، اور جو یہ کہے کہ فلاں بزرگ کے حکم سے آتا ہے، فلاں کی وجہ سے سورج رک جاتا ہے، تو اس نے تو اس کو اللہ کے برابر کا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو ساری کائنات میں قوت، کنٹرول، اختیار، مدبر الامر وہی اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، باقی سب اس کے مخلوق ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب محتاج ہیں، ایک اللہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سورت کے شروع میں بھی یہی تھا نا، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، کہ ان کو ڈراؤ کوئی معبود نہیں ہے مگر میں، صرف ایک معبود، اور وہ ایک اللہ رب العالمین ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں تو ہم نے گنوا دی ہیں، ان تعدوا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، شمار کر ہی نہیں سکتے تم۔ نعمت اللہ، ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، یعنی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کتنی اللہ کی نعمتیں، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اس کی ہم قسمیں گننا چاہیں، ایک نعمت، ایک پھل اٹھائیں اس کی قسمیں گنے کتنی ہیں، وہ بھی ہم نہیں گن سکتے۔ اپنے جسم میں نعمتیں، ایک آنکھ نعمت اسی کو لے لینا کہ کہاں کہاں ہم نے اس نعمت کو استعمال کیا، کہاں کہاں اس نعمت نے ہمیں جو ہے نقصان سے بچایا۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کہاں کہاں اس نے ہمیں فائدہ دیا، کہاں کہاں اس نے ہمیں نقصان سے بچایا۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ان تعدوا، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو شکر کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے فرمانبردار بن جائیں، اللہ کے تابع دار بن جائیں، ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ، خطائیں، ناشکریاں وہ اللہ معاف کر دے گا اگر اگلی زندگی سنوار لو گے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری ایک ایک بات کی خبر ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ یدعون من دون اللہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو یہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے، ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اموات، اور حالانکہ وہ ہیں بھی مردہ، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ جانتے ہی نہیں، ایان یبعثون، کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں یہ دیکھیں بالکل واضح، اللہ فرماتے ہیں اموات، مردہ ہو گئے قبروں میں، ان کو پتہ نہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی قبر والوں کے پاس جا کر جو ان کو بلا رہے ہیں، ان کے مطابق عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری مشکلیں حل کرنے پر قادر ہیں، اللہ فرماتے ہیں اموات، مردہ ہیں، یہ تو مر گئے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کچھ بنایا نہیں، وہ پوری کائنات کا خالق وہ ہے، اس کے سامنے جھکتے، اس کے سامنے اپنی نظر و نیاز رکھتے، اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اپنی جھولی کو پھیلاتے، اسی سے مانگتے۔ تم ان کے پاس گئے ہو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، اور حالانکہ ہیں بھی وہ مردہ، زندہ ہوتے تو پھر بھی کچھ کر سکتے۔ ان کے زندوں کے پاس نا اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں نا زندوں کو، مردوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ اموات ہیں بھی مردہ، عقل تمہاری ماری گئی، غیر احیاء، زندہ نہیں، زندہ ہوتے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو انسان، زندہ انسان کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، کر سکتے۔ وما یشعرون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ایان یبعثون، کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں کلمہ پڑھنے والے کہاں کہاں خانقاہوں پر، درباروں پر، مزاروں پر جھک رہے ہیں، اللہ کی صفتیں در در پہ بانٹی جا رہی ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا حال ہے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سے دور ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی میں لوگوں نے جہاں لگا دیا بس لگے ہوئے ہیں، اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مزاور بن کے، ان کی جیبیں بھری جا رہی ہیں، ان کے پیٹ بھر رہے ہیں، ان کو نذرانے مل رہے ہیں، ان کو کیا غرض کہ کوئی دین سے دور جائے، بھٹک جائے، ان کی آخرت تباہ ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو نذرانے مل رہے ہیں، اور اتنے نذرانے ملتے ہیں کہ دنیا کا ہر محکمہ خسارے میں، یہ محکمہ پرافٹ میں ہے۔ ملوں جتنی آمدن ہے ان درباروں جو خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں وہ بنا لیتا ہے، اس کو خواب آ جاتی ہے کہ یہاں ایک بابا تھا، وہ صبح کو جھنڈی بھی لگا لیتا ہے اور وہاں پہ میلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے جب نسلیں آئیں گی پتہ چلے گا فلاں تک کچھ ہوتا ہے نہیں۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، وہ نیچے جو ہے وہ گدھے دفن کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں نکلتا، ایسے ہی بنا، وہ پتہ نہیں کہاں سے۔ ٹھیک ہے، جو بزرگ ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ نیک ہیں، ان کا ادب کریں، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان کے بزرگوں کے قبروں کا جو ہے نا طواف کرنا شروع کر دیں، وہاں پہ سجدے جا کر کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو سراسر شرک ہے، اللہ کی صفات کو غیروں کے در پہ بانٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اسی سے روک رہے ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دیں۔ اما یشعرون ایان یبعثون، ان کو نہیں پتا کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، سن لو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا وہی ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، سورج چاند بنانے والا، یہ پوری نعمتیں جتنی سورت کے شروع سے بیان ہو رہی ہیں ساری جس نے بنائی ہیں وہی تمہارے سجدے کے لائق ہے، وہی تمہاری دعا کے لائق ہے، اسی کو پکارو، اسی کے سامنے جھکو۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل اس سے منکر ہو چکے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک بلکہ پچھلی آیت تک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔